اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورۃ المائدہ آیات 46 اور 47۔ وقفینا، اور ہم نے پے در پے بھیجے۔ لفظ قفا وقفینا، کفیت علی اثرہ بفلان کے معنی ہوں گے میں نے اس کو اس کے پیچھے بھیجا، اور مطلب یہ ہے کہ انہی انبیاء کے نقش قدم پر جن کا ذکر اوپر گزرا ہے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ وقفینا، اور ہم نے بھیجا علی آثارہم، ان کے نشانوں پر۔ آثار پیروں کے نشان، قدم کے جو نشان ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ آثارہم، ان کے نشانوں پر، یعنی جو پہلے پیغمبر گزر چکے تھے انہی کے آثار پر ہم نے بھیجا بعیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو۔ مقصد کے اعتبار سے جو پہلے پیغمبروں کا مقصد تھا اسی مقصد کے ساتھ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ تو انبیاء کی دعوت، ان کا مقصد، ان کا مزاج، کردار، طریقہ کار، ان کی باہمی مشابہت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ہی جنس کے درختوں میں مشابہت پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے، اسی طرح اس مقدس گروہ کے افراد میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے۔ جو ان میں سے ایک کو پہچان گیا وہ گویا سب کو پہچان گیا۔ ان کی شناخت کے معاملے میں التباس انہی کو پیش آتا ہے جو اندھے ہوتے ہیں یا اندھے بن جاتے ہیں۔ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، جو ان کے پاس ہے، ان کے سامنے ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے، من التوراۃ، تورات میں سے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت یا نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ خود بھی اپنی شریعت پر چلتے تھے، اور انجیل بھی اس شریعت پر چلنے کا حکم دیتی تھی۔ چنانچہ انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائیں ایک نقطہ اور ایک شوشہ تورات کے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ انجیل متی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تورات اور انجیل اور پھر قرآن کریم کے متعلق ہدی و نور کے الفاظ آ رہے ہیں، جس طرح کہ فرمایا وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے پھر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، فیہ، اس میں ہے، ہدن، ہدایت، و نور، اور نور۔ تو تورات کے لیے بھی لفظ یہ استعمال ہوا، ہدم و نور، قرآن مجید کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ تورات، انجیل، ان سب کی اوصاف میں سے ہے۔ ان نازل شدہ کتابوں کا ہدایت، باعث ہدایت ہونا تو اس اعتبار سے ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے حقائق پر مشتمل ہیں، اور نور یہ ہے کہ جو لوگ اپنی عملی زندگی میں ان پر عمل کرتے ہیں اور ان سے فیض یاب ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو دین سے منور کر لیتے ہیں، ان کے لیے یہ نور بھی ہے۔ مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو ان کے پاس ہے، من التورات، تورات میں سے، وہدن، اور باعث ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے اس میں، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، اہل انجیل، جن کو انجیل دی گئی ہے، بما انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فیہ، اس میں، یعنی اہل انجیل کا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر لازم ہے کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشن گوئیاں اور دلائل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں وہ ان کو چھپانے یا ان کی غلط تعویلیں کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انجیل کے حکم کے مطابق مسلمان ہو جائیں اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں، اور جو اللہ کے حکم نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا
پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو بھی فیصلہ نہیں کرے گا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فَأُولَٰئِكَ، پس وہی لوگ ہم الفاسقون، فاسق ہیں۔ تو اہل انجیل سے بھی یہی کہا گیا اور اہل تورات سے بھی یہی بات کہی گئی۔ لفظ فاسق یہاں فقہی مفہوم میں نہیں ہے کہ ایک شخص کافر ہوتا ہے، ایک فاسق ہوتا ہے، اور فاسق کا مراد فقہی اصطلاح میں ہم یہ لیتے ہیں جو شخص گنہ گار ہو، مسلمان تو ہو لیکن گناہ گار ہو۔ لیکن یہاں پر اس کا مقصد ایسا نہیں ہے، اس کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے غداری، عہد شکنی اور سرکشی کے مفہوم میں آ جائے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ گویا جو لوگ جانتے بوجھتے اور آزادی اور اختیار رکھتے ہوئے اللہ کے احکام اور قوانین کے خلاف فیصلے کرتے اور کراتے ہیں، وہ لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں، اس لیے ان کی یہ یہاں صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔